ब्लॉक होते तो आते ही नहीं आप। اگر بلاک ہوتے تو آپ کیسے آتے بھائی یہاں پر؟ نہیں آتے نا. نہیں چیٹ میں 2 بار بلاک ہو چکا ہوں. آپ جو ہے یعنی ایک بات کو دوسری طرف نہ لے جائیں نا. اگر آپ بلاک ہوتے تو آپ آتے ہی نہیں اور آپ کو موقع نہیں دیا رہا. ہم نے تو آپ کو خاص کر کے دیا ہے. مین سوال کو ڈائیورٹ کر دیا انہوں نے. سچ والا جی نے پوری تحقیق کی یا نہیں کی اس پہ بات کیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے سچ والے جی سے سوال کیا تھا ارلیے، اس لیے میں بلاک ہوا کیونکہ میں سچ والے جی کا میں ثابت کروں گا اس بات پہ کہ سچ والے جی آپ دوگلے انسان ہیں معذرت کے ساتھ. لیکن آپ دوگلے وہ کیسے بھائی یار لیکن اس کی مثال دیجیے. آپ بول سکتے ہیں لیکن غلط بات ہے. عباس بھائی غلط بات ہے. ٹھیک ہے بولنے دیجیے عبدالحمید صاحب. ٹھیک ہے آپ ضرور بولیے. جی سچ والا جی ارلیئر آپ نے ایک بات کی، کسی کو کہہ رہے تھے کہ جی وہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ عورت تھی، اس کو وہ بڑی برائیاں کر رہی تھی. انہوں نے کہا انہوں نے ہیلپ کی، میں تو محمد ہوں تو وہ ان کے پیروں میں گر گئیں. آپ نے کہا یہ کیسی حدیث ہے، یہ تو حدیث ہی کوئی نہیں، من گڑت کہانی ہے، ایسی ایسی حدیثیں بنا دیتے ہیں. لیکن پھر آپ نے یہ بات کی کہ 2 حدیثوں کا آپ نے ذکر کیا. ایک تو یافور جو ان کا گدھا تھا، آپ نے کہا کہ وہ بھی آپ نے عبدالحمید صاحب نے یافور کا ذکر کیا، آپ نے اس کو انڈورس کیا. پھر آپ نے کہا کہ حدیث ہے کہ جو بھی رسول کی کرے گا بلاسفمی اس کو قتل کر دو. میں نے یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں وہ کون سی حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو رسول کی کرے گستاخی من سب نبی فقتلوہ؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے آپ کی نزدیک؟ کون سی حدیث ہے؟ مجھے حدیث کا ریفرنس میں دے دوں گا آپ کو. من سب نبی فقتلوہ یہ حدیث ہے نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے میرے بھائی. میں آپ کو دوں گا. ہو سکتا وہ آپ کے حساب سے جو ہے صحیح نہیں ہو، لیکن یہ چیز حدیث مانی جاتی ہے. ظاہر بات ہے اسی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے دھنگا مشتی ہو رہی نا میرے بھائی. آپ ریفرنس دیں دنیا کو. میں ریفرنس دیتا ہوں. من سب نبی فقتلوہ، میں اس کا ریفرنس دیتا ہوں. آپ اپنی بات ساحل کے ساتھ کرتے رہیں، میں اس کا ریفرنس ڈھونڈ کے نکالتا ہوں. جی آپ کبھی بھی ریفرنس نہیں دکھا سکیں گے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، من گڑت بات ہے. ارے میرے بھائی ریفرنس نہیں دکھا سکیں گے، یہ جو ہے مطلب مسئلہ تو یہی ہے نا. اگر اسلام اور اس کے ماننے والوں میں ہر چیز اگر جو ہے متفقہ طور پر ہوتی، نہ تو اتنے فرقے بنتے، نہ اتنی تفسیریں لکھی جاتی، نہ اتنے ترجمے ہوتے، اور نہ دنیا میں اتنا دھنگا مشتی ہوتی. اچھا سارے مسلمان تو سارے مسئلے ہیں نا. یا پھر سارے لوگ جو ہے سارے لوگ غامدیت کو اپنا لیتے. آپ اگر غامدی صاحب کو صحیح سمجھتے ہیں تو سارے لوگ کیوں نہیں ان کو صحیح سمجھتے بھائی؟ دنیا میں جو ہے غامدی صاحب کو ماننے والے 1% بھی نہیں ہے مسلمانوں میں. میں یہ کہہ رہا ہوں 99% جو ہے غامدیت کا انکار کرنے والے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ میں غلط ہوں. ارے غامدی صاحب پہ کہاں چلے گئے؟ بات کو پلٹ ارے جناب عالی، آپ ہمیشہ غامدی صاحب کا تو جو ہے حوالہ دیتے ہیں نا. میں غامدی صاحب کا مقلد نہیں ہوں. آپ کو کس نے کہا؟ بھائی مقلد میں نے نہیں کہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھیے آپ غامدی صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں نا، حوالہ دیتے ہیں نا اکثر. بھائی غامدی صاحب کی سوچ تو یہ نہیں ہے. غامدی صاحب یہ نہیں کہتے، یا آپ نہیں کہتے اس طرح سے؟ نہیں کہتے. نہیں میں اس طرح سے بالکل ارے جناب عالی اچھا ساحل ایسا نہیں کہتے، یہ ایسا نہیں کہتے. بالکل نہیں کہتا ہوں میں ایسا. اصل میں پرابلم یہ ہے نا سچ والا جی کہ عباس بھائی جو بول رہے ہیں نا کہ بھائی تحقیق کرنا چاہیے، اور آپ نے بڑی صحیح ان سے سوال کیا کہ تحقیق کیسے ہوگی. کیونکہ اب دیکھیے جو جتنے یعنی میجورٹی آف مسلمان جس چیز کو صحیح مانتے ہیں تو عباس بھائی تو سیدھا ریجیکٹ کر دیتے ہیں. عباس بھائی تو میرے چینل پہ آ کے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو اگر نبی نے 6 سال کی عمر میں شادی کیا حضرت عائشہ سے تو میں ایسے انسان کو نبی نہیں مانوں گا. اور باقی پوری دنیا جو مسلمان جو اکثریت ہے 99% وہ پوری اسی بات کو مانتی ہے اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے. غلط بات کر رہے ہیں. تو تحقیق کیسے کرے، کس کے پاس کرے، کہاں سے کرے؟ سارے مسلمان نہیں مانتے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں آپ. شیعہ تو مانتے ہی نہیں. ارے بھائی اکثریت میں نے کہا ہے 99% لوگ یہی مانتے ہیں کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ رسول اللہ کی جب شادی ہوئی تب 6 سال کی تھی. غلط بات کر رہے ہیں آپ. غلط بات کر رہے ہیں. کیسے غلط بات کر رہے ہیں؟ کیسے غلط بات کر رہے ہیں؟ 15% تو مسلمان. اچھا ایک کام کریے، ایک کام کریے. سنیے میری بات سنیے. نہیں میری بات سنیے. آپ مجھے ارلی اسکالرس میں سے ایک 10 اسکالر کا نام بتائیے جو یہ مانتا ہے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ 16 سال کی تھی اور جب رخصتی ہوئی 19 سال کی تھی. ایک 10 اسکالر کا نام دے دیجیے. بلینز آف 99% میں ارلیئر ہی آتے ہیں مسلمان، باہر کے مسلمان نہیں آتے ہیں. نہیں نا. تو آپ لوگوں کی جو سنو میری بات سنو، آپ لوگ جو اہل چوائس بن کے جو چیزوں کو آپ ٹویسٹ کر رہے ہو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے.
یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ابھی تک کا جو اسلام ہے ارلی اسکالرس کو چھوڑ کے یعنی ابھی کے اسکالرس کو وہ بھی اکا دکا ان کو چھوڑ کے ابھی تک جتنے مسلمان تھے اسکالرس تھے یہ سب پاگل لوگ تھے جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک بچی کے ساتھ نبی شادی نہیں کر سکتے. آپ غلط بات پوری دنیا جو ہے پوری مسلمان, میری بات پہلے ختم ہونے دیجیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ پورا اسلام جو ہے یہ ارلی 4-5 اسکالر کو چھوڑ کے یہ سارے بیوقوف تھے جو اس بات کو مان رہے تھے کہ حضرت عائشہ کی جب شادی ہوئی وہ 6 سال کی تھی اور اللہ بھی جو ہے ان کو دھوکے میں رکھا تھا اپنے نبی کے بارے میں, جو اتنی غلط چیز یہ لوگ لے کے چل رہے تھے. آپ یہ کہنا چاہ رہے کیا مطلب اللہ نے دھوکے میں رکھا تھا؟ کیا باتیں دھوکے میں رکھا نا کہ رسول کے بارے میں اتنی گری ہوئی چیز. آپ صبر کریں, آپ بول ہی جا رہے ہیں, مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے. جب میں بولتا ہوں اوپر سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. اپنی بات کمپلیٹ کریں پھر مجھے بولنے کا. ہاں بولیے آپ بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث کے جو محدث تھے شروع کے, انہوں نے حدیث کے اصول بنائے تھے کہ کس بنیاد پہ حدیث کو فالو کیا جاتا ہے. متواتر حدیث کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں, اخبار احاد کو آپ کریٹیکلی اینالائز کر سکتے ہیں. یہ اگلے محدثوں نے یہ رول بنائے ہیں, اور کیا نام ہے ان کا, ابن صلاح نے جو کتاب لکھی ہے انہوں نے بھی اصول بنائے ہیں, پرنسپل بنائے ہیں کہ جو حدیث ایسی کوئی حدیث ہوگی جو ایک شخص سے آئے اور وہ ایسی حدیثوں کے جو کہ ہر کسی کو معلوم ہو لیکن ایک شخص سے آ رہی ہو, اس میں آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور میں نے آپ کو اس دن ثابت کیا تھا حدیث کے اندر بہت سارے ہڈن ڈیفیکٹس ہیں, اس لیے میں اس حدیث کو ریجیکٹ کر رہا ہوں. اور سچ آپ محدث ہو نا, آپ محدث ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں کیا ڈیفیکٹس ہے. نہیں, میں محدث نہیں ہوں. آپ کو میں محدث نہیں ہوں. جو محدث ہیں انہوں نے اصول بنائے ہیں. انہوں نے یار آپ کو کیا پتا اصول کیسے اپلائی کرتے ہیں, آپ کا کام ہی نہیں ہے وہ. آپ ڈاکٹر ہے نہیں اور آپ جا کے سرجری کرنے کے لیے چلے جاؤ اور بولو کہ مجھے اصول معلوم ہے کہ کیسے سرجری کرتے ہیں تو میں جا کے آپریشن تھیٹر میں جا کے سرجری کرنے لگ جاؤں گا. تو آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. پھر نہیں, ایسی بات کر کے آپ بھاگ نہیں سکتے کہ ایسی بات کر کے آپ کی بات کمپلیٹ ہو. جو اسکالرس ہیں آج کے بھی جو اسکالر ہیں جنہوں نے حدیث بھی پڑھی ہے, جن کو اس چیز کا علم بھی ہے, جیسے کہ جاوید احمد غامدی ہو گئے, جیسے کہ ڈاکٹر شہزاد سلیم ہو گئے, اور جاوید احمد غامدی آ گئے. دیکھو یہی سچ والا جی اسی لیے بول رہے تھے آپ کو. میں یہی کر رہا ہوں, انہوں نے اپنی زبان سے جاوید غامدی صاحب کا نام 20 بار لیا ہے. 20 بار. ان کے نزدیک جاوید غامدی کے علاوہ کوئی عالم دین نہیں ہے. جی اصل نہیں ہے, وہی جو میک اپ آرٹسٹ ہے وہ ان کے نزدیک عالم دین ہے. سب سے بڑا میک اپ آرٹسٹ ہے ان کے نزدیک عالم ہے. جی ہاں, پرانے اسکالر ہیں. شیعہ کون ہے پرانے اسکالر, ذرا بتائیے کون ہے. 15% مسلمان دنیا کے شیعہ ہیں, سارے ریجیکٹ کرتے ہیں اس حدیث کو. کہتے ہیں حدیث غلط ہے, اور یہ حدیث میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ہڈن ڈیفیکٹ ہے. لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ چور دروازے سے دوسری طرف جا رہے ہیں. میں نے سچ والا جی سے چیلنج کیا ہے, آپ محدث ہے کیا کہ سچ والا جی, آپ سچ والے جی کو نا بچانے کی کوشش کریں یہاں پہ. سچ والا جی ارے بچانے کی بھائی سنو میری بات سنو. عباس بھائی آپ ڈاکٹر ہے نہیں, آپ سچ والا جی کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ وہ حدیث مجھے دکھائیں جدھر دکھا ہے کہ ہاں وہ دکھا دیں گے آپ کو. نہیں, وہ آپ کو دکھا دیں گے, اس کی فکر مت کرو. یادو بھائی سچ والا جی آپ دوگلے انسان ہیں, میں نے بہت باری آپ کو ثابت کیا یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے, یہ الفاظ آپ بول سکتے ہیں لیکن آپ کو ثابت بھی کرنا ہے. میں آپ کو ثابت کرنا, ٹھیک ہے, کر رہا ہوں. میں آپ کی بات سے ناراض نہیں ہوں میرے بھائی, آپ کی بات سے میں ناراض نہیں ہوں. عباس بھائی ایک بات بتاؤں میں آپ کو, میں سچ بول رہا ہوں, ناراض ہوں, میں تو سچ بول رہا ہوں. عباس بھائی سچ سے چڑھ رہا تو یہ آپ کی پرابلم ہے. عباس بھائی سنو میری بات سنو. یہ حدیث کہاں آئی ہے. جی جناب, جی سچ والا جی آپ وہ حدیث کا ریفرنس بتا دینا. میں بس ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سچ والا جی کو دوگلے کہہ رہے ہو. اس وقت میں آپ سب سے بڑے بیوقوف ہے, وہ اس وجہ سے, معافی چاہتا ہوں میں, وہ اس وجہ سے, میں نے ایک ایگزامپل سنو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ڈاکٹر ہے نہیں اور آپ کیا کر رہے ہو کہ میں آپریشن تھیٹر میں جا کے میں سرجری کروں گا. آپ محدث ہو نہیں اور آپ کہہ رہے ہو کہ اس کے اندر ڈیفیکٹس ہے. آپ جب محدث ہی نہیں ہو تو آپ کو کہاں سے معلوم پڑے گا؟ 10 محدث بتائیے, سنو میری بات کمپلیٹ ہونے دو. 10 محدث آپ بتائیے جنہوں نے حضرت عائشہ والی حدیث کو یہ کہا ہے کہ اس میں ڈیفیکٹ ہے, یہ غلط بات ہے. 10 محدث کا نام لے لے, اس کے بعد میں کبھی عائشہ کے اوپر 6 سال والی بات پہ میں کبھی سٹریم نہیں کروں گا. پہلے سوال کا جواب میں آپ کو یہ دوں گا, کیا میں ایک عام انسان کسی اسکالر کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ قرآن کی روح سے میں کر سکتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فردوہ الی اللہ ورسولہ
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر احسن تاویلا، یعنی کہ اللہ رسول کے خلاف نہیں ہم کر سکتے، ہر انسان ارے وہ رسول اللہ کے خلاف ہے، وہ ثابت. ایک منٹ بھائی میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، آپ کی بات آ گئی ہے. نہیں آ گئی نا، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، میں نے عربی میں بات کی ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہر کسی اگر آپ آپس میں تنازع کر لیں تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں. تو میں ایک عام انسان تنازع کر رہا ہوں ان اسکالر سے جو اس چیز کو مانتے ہیں صحیح ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ رائٹ دیا ہے، یہ قرآن نے مجھے رائٹ دیا. ارے مجھے کیسا بول رہے عباس بھائی، آپ سے مخاطب نہیں ہے اللہ. ایک منٹ عبد الحمید بھائی، ایک منٹ. اچھا ایک منٹ عباس بھائی سنو، میں پھر سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں نا تاکہ آپ کے دماغ میں بھیجے میں یہ بات گھسے. اب مثال کی طور پہ دو اسکالرس نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک اپنی کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے. اس اسکالر کے ورک کو ڈینائی کرنے کے لیے اس میں جو نقص ہے، ٹھیک ہے، فالٹس ہے، وہ نکالنے کے لیے اسکالر چاہیے. آپ اس کے اہل ہی نہیں ہو کہ کون سی حدیث میں کیا پرابلم ہے. میں صرف ایک آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کوئی محدث نہیں ہے. سنو نا میری بات سنو. یہی تو مطلب آپ جو ہے دو اسکالرلی ورک میں آپ ایک جاہل انسان، یعنی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک جاہل انسان وہ اس میں سے فالٹ نکالے گا، آپ اس کے اہل ہی نہیں ہو. آپ سے ایک سمپل سوال کیا گیا ہے، سنو، آپ سے ایک سمپل سوال میں نے یہ کیا ہے کہ 1400 سال یعنی یہ جو حدیثیں جب لکھی گئی بخاری میں، مسلم میں، سنن نسائی میں اور ابن ماجہ میں، اکثریت جو کتاب ہے اس میں سب میں آپ کو یہ والی روایت مل جائے گی 6 سال والی. مجھے 10 محدث کے نام بتاؤ بخاری کے پائے کی، یا پھر مسلم، یا پھر ابو داؤد یا ابن ماجہ، جتنے بھی محدث گزرے ہیں اس میں سے صرف 10 محدث کے نام بتاؤ جنہوں نے ان حدیثوں پہ جرح کی ہو کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. میں اس کے بعد سنو میری بات، یہ اگر آپ ثابت کر دو گے 10 محدث کے نام، میں عائشہ والا ٹاپک نہیں اٹھاؤں گا. اچھا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اٹھائیں نہ اٹھائیں، اٹھاتے رہیں ٹاپک. کیونکہ آپ نہیں لا سکتے. ایک سیکنڈ چپ کر جائیں، میں بول رہا ہوں. سچ والا جی، آپ کو حدیث ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ ارے دیں گے جناب، اپنی بات تو کمپلیٹ کر لو، آپ کی ہو گئی بات کمپلیٹ. نہیں وہ ساحل، آپ کو پتا ہے آپ حدیث وہ ثابت نہیں کریں گے تو میں ارے میرے بھائی سن لیجیے، آپ کو ثابت کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ آپ جو ہے غامدی صاحب کا نام نہیں دے سکتے. سچ والا جی، کسی بات کو نہیں مانتے آپ نے کمپلین آپ کی سنو ہے. یار، ارے سنیے ذرا، میں ذرا رکیں گے تو میں بولوں گا نا، آپ بولتے جاتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہے یہ اس طرح کی حدیثیں اور بھی کتنی کہاں. ایک تو الصارم المسلول لشاتم الرسول، یہ جو ہے امام شیخ ابن تیمیہ کی ہے، اور ایک کتاب ہے جس میں جو ہے یہ، اور ایک جو ہے یہ فتویٰ ہے کہ سوال سمعت فی احد الاشرطہ ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل وان اظہر التوبہ. یعنی اگر جو ہے وہ کسی شخص نے نبی کو جو ہے نبی کو برا کہا اور اس کے بعد اگرچہ کہ وہ توبہ بھی کر لیا، تو اس کا جواب کیا دیا گیا؟ دیکھیے کہ الاجابہ الحمدللہ الجواب على هذا السؤال يكون من خلال المسألتين الآتيتين. المسألة الأولى حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهو كافر مرتد يجب قتله، وهذا الإجماع قد حكاه غير واحد من أهل العلم كالإمام إسحاق بن راهوية وابن المنذر والقاضي عياض والخطابي وغيرهم. الصارم المسلول صفحة كذا كذا كذا. وقد دل على هذا الحكم الكتاب والسنة. أما الكتاب فهو قول الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. التوبة 66. فهذه الآية نص في يعني أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر، فالسب بطريق الأولى. وقد دلت الآية أيضا على أن من تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر جادا أو هازلا. وأما السنة فروي أبو داود، یعنی مطلب ابو داود میں آئی ہے، اس کا حدیث کا نمبر ہے 4362. عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه
فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دمها. اور یہ بات بھی قاضی عیاض ہے اور یہ الصارم المسلول ہے، یہ شیخ ابن تیمیہ انہوں نے. اب آپ بتائیے کہ یہ سارے لوگ آپ کے نزدیک غلط ہیں، صرف جو ہے آپ کے غامدی صاحب صحیح ہیں. صبر لیں، ذرا صبر لیں، سکون لیں. یہ کس صحابی سے آئی ہے یہ حدیث؟ یہ علی بن طالب سے آئی ہے. علی بن طالب نے یہ بات کی ہے کہ من سب نبی، کیا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ من سب النبی فاقتلوہ. یہ حضرت علی نے بات کی ہے ابو داؤد میں. جی ابو داؤد. اب اس میں لکھا ہوا ہے، میں کیا کروں سب دنیا میں ساری دیکھیں آپ کی چلتی کہاں ہے، آپ کے غامدی صاحب کی کہاں چلتی ہے میرے بھائی. اچھا یہ آپ دنیا میں جو چل رہی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں نا، یا تو غامدی صاحب کے آپ دنیا سے منوا لیں. جی یار مجھے بولنے دینا، میں آپ کو تو ریفیوٹ کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نے کہا ہے کہ یہ جو پڑھی آپ نے یہ کتاب، یہ ابو داؤد میں نہیں پڑھی ہے، یہ آپ نے ابن تیمیہ کی پڑھی ہے کتاب، ٹھیک ہے؟ ابن تیمیہ نے یہ بات کی ہے کہ الصارم المسلول لخاتم الرسول، میں نے وہ پڑھی ہے اور اس میں جو ہے اس کے حوالے پڑھے ہیں میں نے. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ابو داؤد میں ہے، جب یہ ابو داؤد میں ہے تو آپ نے ابن تیمیہ کیوں کھولی ہے؟ سیدھی سیدھی ابو داؤد کھولیں، اسکرین پہ لگائیں. ارے میرے بھائی ٹھیک ہے، میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ چیز جو کچھ اس میں حوالہ ہے میں نے وہ حوالہ پڑھا. اب آپ بتائیے اس میں ہے نہیں ہے بولے تو یا تو جو ہے آپ نے پڑھا ہے. ارے میرے بھائی آپ جو ہے ابن تیمیہ کو غلط بولو نا. ابن تیمیہ کا فتویٰ جو دنیا میں چلتا ہے، ابن تیمیہ آئے 700-800 1000 کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ غامدی صاحب کب آئے؟ جو ہے رسول سے پہلے آئے، رسول سے پہلے آئے. میں نے کون سی غامدی صاحب کی حدیث؟ ارے غامدی صاحب کو بڑے جو ہے دودھ کے دیے ہیں. میں نے کون سی حدیث کوٹ کی ہے؟ دوگلے پن کی بات تو آپ کر رہے ہیں عباس بھائی. میں نے غامدی صاحب سے کون سی حدیث کوٹ کی ہے؟ میں نے کب کہا کہ غامدی صاحب کی حدیث ہے؟ اچھا عبد الحمید صاحب سنیے، دنیا میں غامدی صاحب کی چلتی ہے یا جو ہے ابن تیمیہ کی چلتی ہے؟ ارے بھائی سنو ذرا سنیے، دیکھیں یہ ایک نوجوان جو ہے کسی کا قتل کرنے کے لیے چلا گیا، قاتلان حملہ کیا، وہ کس کی بنیاد پر؟ غامدی صاحب کی. اور جس نے جو ہے یہ اپنے جو اس میں جو کیا تھا کیا نام وہ ہمارے یہ جو ہے کنہیا لال جی کا قتل، یہ کس کی بنیاد پر ہوا ہے؟ غامدی صاحب کی. غامدی صاحب کی سنتا کون، چلتی کہاں بھی ان کی؟ بھائی میں غامدی صاحب سے بہت اختلاف بھی کرتا ہوں بہت ساری باتوں میں. کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بات میں ان کا مقلد نہیں ہوں. کس بنیاد پہ کرتے ہو بھائی؟ تم کوئی عالم ہو، محدث ہو، کیا وہ تم اپنے ارے آپ عربی بات نہیں اور آپ جو ہے اختلاف کر رہے ہیں یار. کم سے کم سیلف پروکلیم اسکالر ہو. میں نے کیا کہا ہے آپ کو یہ بھی نہیں معلوم، یہ بھی نہیں معلوم اور آپ اختلاف. سچ والا جی عباس بھائی اپنے آپ کو ایکچولی سیلف پروکلیم اسکالر سمجھتے ہیں. ہاں جی. ان کو اصول حدیث پتہ نہیں، ان کو عربی آتی نہیں، اور یہ کہہ رہے کہ میں اختلاف کرتا ہوں ان سے. کس بنیاد پہ جب آپ کو کچھ آتا ہی نہیں؟ بھائی میرے پرسنل اٹیک کرنے سے کوئی آپ کو حاصل نہیں ہوگا. میری بڑی تھک سکن ہے، ڈونٹ یو وری اباؤٹ. پرسنل اٹیک نہیں کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں غلطی کہاں پہ آپ کی. پرسنل اٹیک آپ کر رہے ہیں کہ سب سے آپ مجتہد ہیں، عالم ہیں، آپ محدث ہیں. میں نے کہا کہ آپ کا دوگلا پن ہے تو میں نے ثابت کیا. ابھی دوگلا پن ہے. اب بتائیے، میں نے اتنی ساری چیزیں جو پڑھ کے سنائی اس کے بعد میں دوگلا ہوں. آپ نے کچھ نہیں پڑھا. آپ نے عربی میں ایسی بول دی ہے، کسی کو سمجھ بھی ہے عربی. آپ کو پتہ ہی نہیں عربی کا کیا ہے اور آپ میں نے آپ کو کہا حدیث صحیح پتا ہے میں نے کیا پڑھا. آپ نے ابو داؤد کا ریفرنس دیا ہے، ابو داؤد کی وہ لگائیں نا اسکرین پہ لگائیں. ارے میرے بھائی وہ حدیثیں جو ظاہر بات ہے جو روایات ہیں یہ ابن راہویہ اور جو ہے جو جتنا کچھ میں نے پڑھا ابھی، کہ اس میں سب سے پہلی بات تو قرآن کا حوالہ دیکھیں. امل کتاب فہو قول اللہ تعالی، انہوں نے اس قرآن کی سورہ توبہ کی اس آیت کو بنیاد بنا کر اپنا فتویٰ دیا ہے. شیخ ابن تیمیہ کوئی معمولی ارے میرے بھائی سنیے، دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں، انہوں نے قرآن کی آیت کو، آیت کیا ہے آپ کو یہ بھی نہیں بتایا کہ اس میں آیت میں کیا لکھا ہے. آپ کو پتا ہے میں نے کیا پڑھا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. التوبہ 66. آپ کو پتا ہے میں نے کیا پڑھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ معلوم تو کچھ ہے نہیں. آپ کو عربی کا تو کچھ پتا نہیں، لیکن آپ عربوں کی عربی کلچر کی جو ہے یہاں پر جو ہے ان کی وہ پڑھے. بھائی صاحب میرے آپ پہلے عربی سیکھو، عربی میں کیا لکھا ہے وہ آپ کو سمجھو، اس کے بعد میں بات کرنا. آپ کو پتا کس نے دیا لیکن یہ سب کرنے. سچ والا جی آپ نے جو عبارت پڑھی تھی اس میں ایک بڑی بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے،
آپ کنفرم کریے گا کہ اہل علم کا اس پہ اجماع ہے. جی ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں، اجمع العلماء على ان من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو کافر مرتد یجب قتله. یہ اجمع یہ اجماع ہے، اجماع ہے، اجماع ہے، ابھی اجماع سے بھی بھاگیں گے. اور اس اجماع میں آپ کے غامدی صاحب کی کوئی اوقات نہیں ہے، معلوم ہے آپ کو؟ تو آپ یہ غامدی صاف صاحب نہیں صاف آتے کہیں نا علماء کہ میں، علماء یہ میں نہیں حدیث آتے. نہیں ہے، جی آپ صاف صاف کہیں کہ حدیث نہیں ارے ہے، میرے اجماع ہے بھائی، اسکالرز کا، ارے اس اوپینین پہ، میں نے قرآن اس کی آیت اوپینین پہ پیش اجماع کی. ہے. اب یہ کہیں پھر ارے ہم نے تو یہی کہا نا، تو آپ بول دیے دنیا کے جہاں کے تو علماء سارے الگ ہیں، میں صرف غامدی صاحب کو مانوں گا، یہ بولو نا، بولو. سارے دنیا کے اسکالر ارے کوٹ ارے کرتے ہیں یار حدیث جو ہے کہ غامدی دوغلاپن صاحب آپ کا، کا یہ نہیں دوغلاپن چلتا آپ کا. دنیا میں، ان کی کوئی بھی بات نہیں چلتی، اسی لیے اچھا ان کو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میری امت، سنو میری بات سنو، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. جب یہاں پہ یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ علماء کا اس میں اجماع ہے، یعنی یہ بات کو کنفرمیشن مل رہا ہے رسول اللہ کی بات سے. اچھا تو آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا سارے آپ یہ کہہ رہے ہیں، اچھا یہ اس ابن میں جو تیمیہ ہے کہہ رہے ہیں اہل نا، العلم کون یہ ہے میں جو حدیث بتاتا آپ ہوں. نے کوٹ اس کی ہے، میں یہ جو سنیے حدیث آپ نے دیکھیں، کوٹ یہ کی جو ہے ہے، اہل العلم میں، یہ ہمارے جو ہے جی عباد بھائی، یہ اہل العلم میں کون ہیں؟ وہذا الاجماع قد حکاہ غیر واحد من اہل العلم کل امام اسحاق بن راہویہ، یہ بڑے امام ہیں حدیث کے، وابن المنذر، یہ بھی بڑے امام ہیں، والقاضی عیاض، یہ بھی بڑا نام ہے ان کا جو ہے، جو الشفا کے جو ہے یہ مصنف ہیں. قاضی عیاض آپ دیکھیں بڑا نام ہے ان کا. اس کے بعد والخطابی، یہ خطابی بھی بڑا نام ہے، وغیرہم، اور ان کے علاوہ، اور اس کے علاوہ الصارم المسلول ہے. یہ میں کوئی ایک آدمی کی میری اپنی ذاتی رائے نہیں ہے میرے بھائی، یہ مسلمانوں کی اکثریت ان کو علماء کہتی ہے، جن کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع امت ہے، اس کی بات کر رہا ہوں میں. اب آپ کے غامدی صاحب کی جو ہے اگر ان کی مسجد اگر 1.5 انچ کی الگ ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ان کی 1.5 انچ کی مسجد اور آپ ان کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے، آپ کو خوشی ہے، یعنی آپ اپنی جو ہے اس عقیدے پر آپ مگن رہیں، ہمیں آپ کے اس عقیدے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں دنیا میں جو چلتی ہے، دنیا میں جو فساد ہے، جو فتنہ ہے، جو سب کچھ انہی کی وجہ سے ہے. میں غامدی صاحب کی سوچ کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، لیکن ان کی چلتی کہاں ہے بھائی؟ ان کا سکہ جو ہے بالکل، ان کا سکہ کیا ہے؟ وہ کھوٹا سکہ ہے، نہیں چلتا ان کا. چلنے والا سکہ یہی ہے. سچ والا جی، لیکن ان کو عباس بھائی کو کس نے اتھارٹی دیا کہ یہ نئے سے کلیکشن کرے حدیثوں کا، کون سی صحیح اور کون سی غلط؟ یہ کس بنیاد پہ کر رہے ارے ہیں؟ بھائی جو ہے مطلب یہ اہل عرب ہیں. غامدی صاحب تو جو ہے عجمی ہے بھائی، ان کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے ان کی؟ یہ اہل عرب، یہ بڑے بڑے نام لے کے بتا رہا ہوں. ظاہر بات ہے یہ شیخ ابن تیمیہ ایک بہت بڑا نام ہے ان کا. ان کی اپنی کتاب الصارم المسلول لشاتم الرسول، بہت مشہور معرکۃ الآراء کتاب ہے. کیا وہ عباس بھائی چلے گئے کیا؟ جی ہاں نہیں وہ ہے، وہ رکی نہیں رہے تھے. میں نے ان کو تھوڑا سا سچ والا جی کی بات پورا کرنے کے لیے بیک سٹیج کیا تھا. ہاں اور بھی دوسرے لوگ بھی ویٹ کر رہے ہیں. میرے خیال سے سچ والا جی نے بڑا ہی زبردست حوالہ دیا جس میں اجماع بھی نقل ہو گیا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سیلف پروکلیم اسکالر عباس بھائی کو نہ عربی آتی ہے نہ اصول حدیث آتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے سارے لوگوں نے ابھی تک حدیثوں کو صحیح کہا ہے، گریڈنگ کی گئی ان حدیثوں کا. اچھا ایسا بھی نہیں ہے سچ والا جی، جیسے مثال کے طور پہ ابھی حضرت عائشہ کی جو بات ہو رہی تھی، ان حدیثوں میں تو یہ اختلاف بھی نہیں ہے کہ کسی اسکالر نے اس کو ضعیف کہا ہو، اس میں یہ اختلاف کر کے یہ اپنے مرضی سے کہہ رہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس میں فالٹ کیا ہے. اچھا اس میں اور ایک بات ہے ساحل، اس میں اسی عبارت میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث من سب النبی فقتلوہ، یہ تو صحیح، یہ تو ان سب کا اس پر جو ہے اجماع ہے امت کا. لیکن نیچے اور ایک بھی لکھا ہے کہ من سب النبی، و پھر جو ہے من سب علی فجلدوہ، یہ اس کو انہوں نے ضعیف کہا ہے. آپ سمجھے کہ نبی کو جو ہے مطلب برا کہنا، اس کو قتل کرو، اور جس کسی نے علی کو برا کہا اس کو جو ہے کوڑے لگاؤ، یہ اس کو انہوں نے ضعیف کہا ہے. یعنی یہ دونوں باتیں یہی کہہ رہے ہیں. علی والی روایت کو یہ ضعیف کہہ رہے ہیں، لیکن یہ نبی والی روایت کو مطلب یہ سب کا تمام علماء کا چوائس ہے، اور غامدی ان کے نبی ہے عباس بھائی کے.
और जाहिर बात है देखिए 24 हमारे अच्छा यहाँ प्रो पर जो है मैक्स पे। साहिल, जी मुझे अच्छा कुछ कहने साहिल का जरा मौका मिलेगा, देखिए आप बार बार मुझे जी म्यूट कर देते हैं। आप लोगों ने अभी ये सवाल एक किया है जी, अब मैं कौन हूँ, हु एम आई टू डिसएग्री विद इजमा और स्कॉलर्स। मैं आपको ऐसी मिसाल दूंगा कि अगर आप में जरा सी भी अकल होगी तो आप मेरे से एग्री करेंगे और स्कॉलर से डिसएग्री करेंगे, और वो है कुरान का हवाला। अगर आप खोलें सूरह इसरा की आयत नंबर 76, उसमें ये बात की गई है, मैं कह देता हूँ बात, उसका जो तफसीर उन लोगों ने की है उसमें बात की गई है कि जो ये तुम तफसीर कहाँ से आ गया? अरे कुरान की आयत पेश करो भाई, यार मैं कुरान तफसीर की कहाँ आयत से आ में क्या गया लिखा है अभी? जरा बताओ, आप कुरान खोलें, की आयत बताओ, मैं आपको खोलें बताता खोलें हूँ इसका कुरान मतलब की क्या आयत है। खोलें, 1776 खोलें आप। ठीक है नहीं, लेकिन आप उसमें आपने तफसीर पे तफसीर नहीं की जाना, बात कहाँ से कर दी आपने? यार आप आप सबर तफसीर करें, पे नहीं सबर जाना करें, है, आपको आप तफसीर सबर पे करें, नहीं मैं जाना आपको है, भी बताता कुरान हूँ की आयत पे कि रहना है आपको जी मैं स्कॉलर्स को जी। गलत साबित करूंगा, और मैं एक आम इंसान, आप कुरान मुझसे से agree अरे करें। गलत तो तफसीर गलत से नहीं ही है, करना। आपके हामिदी साहब भी गलत हैं भाई, हम यही तो कहना चाह रहे हैं, आप दूसरे 1776 स्कॉलर को गलत खोलें, कह रहे हो जी 1776 खोलें। आप कह रहे हैं ना कि मैं स्कॉलर से डिसएग्री नहीं कर सकता, हु एम आई, तो मैं आपको शो करूंगा कि स्कॉलर्स भी गलत हो सकते हैं और बहुत अरे सारे अरे मेरे स्कॉलर भाई गलत हो जाहिर सकते हैं। बात है हामिदी साहब भी गलत हो सकते हैं, हम भी यही कह रहे हैं, हम क्या बिल्कुल हो कह रहे हैं, सकते हैं, बल्कि वो हाँ हैं फिर कई बात बातों खत्म में, हो गई। वो हैं कई अच्छा बातों आयत में नंबर उनसे कौन सी बोले इख्तिलाफ आप, करता हूँ। आयत नंबर कौन सी बोलिए? सूरह इसरा की आयत नंबर 76। 76 है, ओके। जी ये खोलिए और ये पढ़िए और ये मुझे बताइए ये क्या बात हो रही है। अच्छा ये बात जो है ठीक है, मैं तफसीर उफसीर के चक्कर में नहीं जाता, इसमें जो है जो जी अल्फाज है मैं बताता हूँ। व इन कादू लयस्तफिज़ूनका मिनल अर्दि लियुखरिजूका मिनहा व इज़ल्ला यस्बितूना खिलाफका इल्ला कलीला व इज़ल्ला यल्बसूना खिलाफका इल्ला कलीला। जी ये क्या इसमें बात क्या हुई है, कहा गया है जी? इसका तर्जुमा ये करें। तो ये तो तुम्हारे कदम इस सरजमीन से उखाड़ने ही लगे थे कि जी तुमको इससे निकाल दें, मगर ठीक है, नंबर बोलिए। ये भी तुम्हारे बाद बहुत ही कम ठहरते जी। ठीक है, ये सच वाला जी, आप भी मुसलमान रहे इस जमाने में, यल्बसूना खिलाफका इल्ला कलीला जी, ये सच अल्फाज हैं, वाला जी इससे आप भी क्या साबित मुसलमान रहे करना इस चाह जमाने रहे हैं में, आप ये जी? बताएं कि ये क्या बात हो रही है इस आयत में। ओ ये जाहिर भाई बात है, आपने बताना है, सच वाला जी को मत पूछो। एक आपने सेकंड, कहा एक ये कि सेकंड, आप आप एक ऐसा, बताइए आप सेकंड, इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं साहिल भाई आप जी? पर एक घबरा गए हैं इस वक्त, उनसे मुझे बात करने दें, आप खामोश अरे रहें। मेरे भाई आप मेरे सामने कुरान का मतन होता है, मैं तफसीरों के चक्कर में नहीं जाता, हर सच मुफस्सिर वाला अपनी जी, एक अलग दुकान लिए बैठा है जी, सच वाला जी, ये मैं क्या बात तफसीरों हो के रही चक्कर में है, नहीं जाता ये मेरे भाई। मुखातिब अरे किसकी मुखातिब कौन तफसीर है, बोल रहे हैं अरे आप? मेरे भाई जिनसे आप ये ये बात हो कुरान कौन रही है की वो है। आयत, तफसीर करने वाला? यार मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे, आप लोग बहुत ही ज्यादा यकीन करें, मतलब आप ऊपर इजमा को बहुत नहीं ये मान रहे आयत और एक नंबर स्पेसिफिक 76 तफसीर लेके निकालिए आना आप चाह रहे हैं साहब आप? मैं सच वाला जी से जी। बात कर रहा हूँ, आप क्यों नंबर बोल रहे हैं बोलिए, बीच में अब्दुल हमीद। अच्छा नंबर आयत बोलिए। नंबर 76 17 की 76 सच वाला जी ये कौन लोग जी। मुखातिब हैं इससे, किनसे बात हो रही है। ना मेरे भाई इसमें कुरान कोई का जिक्र नहीं कर रहा ना, आगे ठीक पीछे है मुझे ठीक जो है है सियाक व सबाक ठीक है देख रहा हूँ, कोई लोग नहीं दिख ठीक रहे है मुझे ठीक जी, है ठीक है ठीक है। मैं इधर उधर अब क्यों जाऊं जी अब स्कॉलर्स जी। का ये इजमा है, अब इजमा की बात क्या है, इजमा है? सबका इजमा है कि सूरह इसरा नाजिल हुई है मक्का में, ठीक है। अरे 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 ये मेरे भाई स्कॉलर्स का एक इज्मा आप सेकंड मानते ही नहीं ना। एक आप सेकंड आप एक नहीं स्कॉलर्स सेकंड का मानते इज्मा मानते ही नहीं। यार साहिल भाई आप बहुत घबराए हुए हैं, अब रहने दें, आपसे नहीं अरे होगा, अभी मुझे थोड़ी देर पहले मुझे जब हमने मुझे सच स्कॉलर्स वाला का इज्मा मुझे बताया, मुझे सुनो सच वाला जी से अब्बास बात भाई, करने दें, सच वाला जी से बात अरे करने दें, लेकिन आप घबराए हैं, नहीं नहीं आप आपसे नहीं हो पाएगा, आप आपसे नहीं हो उनसे पाएगा, कर लेना। क्यों मुझे आए उनसे बात लेकिन आप? करने एक दें। मिनट, सच एक वाला मिनट जी अब्बास भाई, नहीं, मैं आपसे मुखातिब आप ही नहीं हूँ, मैं सचवाला आपसे जी से मुखातिब ही बात नहीं हूँ, कर मैं सच लेना। वाला जी से बात कर रहा हूँ। हाँ मैं सिर्फ 1 मिनट अपनी बात रख रहा हूँ, मैं सचवाला जी के पास रख रहा हूँ। 1 मिनट में अपनी बात रख रहा हूँ, फिर आप सचवाला जी से ही बात करो। अभी थोड़ी देर पहले सचवाला जी ने आपको इब्ने तैमिया की किताब से स्कॉलर्स का इज्मा बताया था, आप उसको नहीं मान रहे थे। अभी आप कह रहे हैं कि स्कॉलर्स का इज्मा है, तो ये दोगलापन नहीं है आपका? मैंने खुला आपसे बात दोगलापन। की कि ये स्कॉलर्स का इज्मा है कि ये नाजिल हुई है मक्का में, ठीक है। अरे अब जो दोगलापन है ना, लेकिन आपने थोड़ी देर आपकी पहले बात आ कहा गई है, आपकी बात इज्मा आ को गई है, नहीं मैंने आपको मानते। इग्नोर कर दिया है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये सारे जो मुफस्सिर हैं, जो तबरी देखिए हैं, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ बात भाई, जी देखिए हाँ, तो मैं आपसे यही बगाते तो मुझे बात देखें, कंप्लीट करने दें, मुझे बात यहाँ कंप्लीट जब करने से दें आप प्लीज, अच्छा मुझे अपना हाँ मुद्दा ठीक रखने दें प्लीज। जी तो हाँ बात बोलिए यह है बोलिए। कि जितने भी तबरी हैं, बड़े जलालैन हैं, दूसरे हाँ सारे चलिए, मुफस्सिर मक्की हैं, आयत है, आगे आगे बोलिए, ज्यादातर मक्की मुफस्सिर, आयत। उन्होंने कहा है कि ये मुखातिब है मदीना के यहूदी, इनसे मुखातिब है मदीना के यहूदी, और वो भी इस बात को मानते हैं सब कि ये जो सूरह इसरा नाजिल हुई है ये मक्का में नाजिल हुई है, कि आप देख लें जो शुरू में वो निकले हैं, जो बुराक पे गए, ऊपर गए, ये सूरह इसरा नाजिल हुई है मक्का में। तो ये यहूदी से किस तरह भाई मुखातिब बुराक होते बुराक हैं, का जिक्र कहाँ है यार, है सूरह ये इसरा में यहूदियों कहाँ है? ये अरे ये अरे अरे यार यहूदियों क्या क्या कह रहे हो? अरे अरे मेरे भाई भैया
अरे ये इसमें बुराक का जिक्र कहाँ से ला रहे हैं? ये कहानी जो है सूरह इसरा से उसका क्या लेना देना मेरे भाई? ये आपके बुराक की, घोड़े की, जो है वो गधे की कहानी जो आसमानों पे उड़ता है, उसका इस सूरह इसरा से कोई लेना देना नहीं है। समझ आई आपको? इतनी भी समझ नहीं है। ये कौन सी कहानी किससे जोड़ रहे हो? सूरह इसरा का आपके जो है मतलब ये बुराक वाली कहानी से इसका क्या लेना देना मेरे भाई? आप क्या कहना चाह रहे हो आखिर? प्लीज बुराक को छोड़ दें, भूल जाए बुराक वाली बात। हाँ, ये है कि भूलने वाली बात है। आप जो है फजूल बात सब मानते हैं कि सूरह इसरा नाजिल हुई है अच्छा मक्का अब्बास में। भाई, कोई नहीं कहता। अब्बास भाई यार मुझे बात क्यों नहीं भाई, कंप्लीट करने दे रहे? सुनिए तो सही, यही पे क्वेश्चन है मेरा। किसी भी आयत का मक्की या मदनी होने का क्या एविडेंस है आपके पास? जितने भी, कोई भी नहीं कहता कि ये जो सूरह इसरा नाजिल हुई है मदीना में नाजिल हुई है। नो वन क्या सेड। क्राइटेरिया? ठीक है, फिर दोगलापन आ गया आपका बात। इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं आखिर? इससे कैसे दोगलापन आ गया? क्या हो रहा? साबित ये हो रहा आप है एक कि तो आ गए जो है बुराक वाली बात। मुझे मेरा मुद्दा आप रखने नहीं दे रहे। बार बार कोई ना रखिए कोई ना बीच में आ जाता है। आप रखिए। हाँ अरे रखिए। तो मेरा गलत मुद्दा ये है, स्टेटमेंट्स देते मेरा हुए आप मुद्दा ये आगे है, बढ़ेंगे, मेरा और फिर मुद्दा ये कंक्लूड है, करेंगे अपनी बात। आपको मेरा रोकना मुद्दा पड़ेगा ये, ना जगह पर ही। मेरा अच्छा, मुद्दा ठीक ये है, है ठीक है, अब्दुल कि हमीद ये साहब, सूरह उनको अपनी नाजिल बात हुई कंप्लीट है करने दें। तमाम स्कॉलर्स के लिहाज से, शिया सुन्नी जो भी हैं, सब कहते हैं ये मक्का में नाजिल हुई है सूरह इसरा ना। वो जो मुफस्सिर हैं तबरी जैसे बड़े बड़े मुफस्सिर, जिनकी मैं पैरों के मुताबिक भी नहीं हूं, उनकी जूती के बराबर भी नहीं हूं, वो कह रहे हैं कि ये यहूदी मुखातिब है मदीना के। तो यहूदी अभी तो वो गए ही नहीं थे मदीना में भी, तो यहूदी कैसे मुखातिब हो सकते हैं? तो इस बात पे मैं एक आम ले मैन उनको गलत साबित करता हूं, उनसे डिसएग्री करता हूं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए, अब आप ये कह रहे हैं कि जो है इससे मुराद कौन है? इससे मुराद कौन है? इससे मुराद हैं जो मक्का वाले हैं, जो मक्का वाले। से अच्छा, निकाला मक्का गया में था। कौन थे? मक्का में कौन थे? में जो कुरैश को, जब कुरैश थे, काफिर थे, जब उनको को निकाला गया था इनको मक्का से, तो ये वापस आए हैं, इनको फतह हुई है, वो उनका वही बर्बाद हुए हैं। ये आयत ये बात कह रही है। अरे मेरे भाई, मभी तो आपने अभी एक इजमाए उम्मत को गलत करार दे दिया, और इस इजमाए उम्मत को आप किस बुनियाद पर सही कह रहे हैं? मैंने इजमाए उम्मत को गलत करार नहीं दिया है। वो इब्ने तैमिया का कौल है। इब्ने तैमिया को तो बहुत सारे लोग, अरे इब्ने तैमिया ने भाई, अरे वहां पर कितने उलमा की बात देखें आज। मैं सिर्फ इब्ने तैमिया भी मिन जुमला उन तमाम उलमा में से एक आलिम है। सचवाला जी, आपको तमाम उलमा की बात कर रहा हूँ। ये इब्ने तैमिया का कौल है। अरे यार, मैं इबारत को फिर पढ़ता हूँ, सचवाला जी, जी बोलिए। आपके आसपास दीवार तो नहीं है ना? नहीं, दीवार दूर है यार, मैं उठ के जा भी नहीं सकता। मैं हेडफोन ऐसा लगा हुआ है, मैं उठ के जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये हेडफोन मुझे हिलने नहीं दे रहा। मैं क्या करूँ? सर पटकना पड़ेगा आपको। अब मैं क्या करूँ, बताओ क्या करूँ? अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, फिर आप बात करिएगा। देखिए, इन्होंने कहा कि जो तबरी है उनके पैरों की ये धूल भी नहीं है, ठीक है। अब यही तबरी जो है सूरह तलाक सूरह नंबर 65 की आयत की तफसीर में लिखते हैं कि वहां पे जो जिक्र आया है कि जिसको हैज नहीं आया है, वो कम उम्र की लड़की है जिनको अभी तक हैज आना स्टार्ट नहीं हुआ है, उसकी इद्दत जो है तलाक की, वो 3 और महीना। एक रिवायत मिली, देखिए साहिल, ये जो है हमारे और एक रिवायत मिली, वो मैं और एक जो है मैं सर्व कर रहा था, उसमें अबू दाऊद की 4361 तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अबू दाऊद की एक और भी हदीस है जो 3655 है, और उसमें यह कहा गया है, देखिए ये इसको जो है सह्हहू अल अलबानी फी सहीहिन अबी दाऊद 3650, इसमें क्या लिखा है? इसके ये हदीस के आखिरी अल्फाज क्या हैं? अला इशहदू अन्न दमहा हदर। ये पूरी हदीस है, काफी लंबी हदीस है, समझ आई? और ये जो है और एक की जो है अबू दाऊद में एक है 4361 भी है, यानी 4362, 4361 और 3655। उसके बाद रवाहुन नसाई, और एक नसाई है, उसमें 4071 है। उसके बाद और एक नसाई है 3795 है। अरे कितनी हदीसें हैं यार, कितनी हदीसें हैं? ये हदीसें मैं लिखा हूं। कोरम भाई एक हदीस ऐड करना चाह रहे शायद जी। ये भी कुछ कोई है क्या साथ में? नहीं, अब्बास भाई है जी। हाँ, तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए आप लोग अब्बास भाई के साथ, तो बाद पहले अब्बास भाई से डील कर लीजिए। नहीं, मैं वही कह रहा था अब्बास भाई, देखें कि यहाँ पर मैं और भी चेक कर रहा था तो मुझे कुछ और भी मिल गया, जिसमें कितनी हदीसें यार, निसाई की है, उसमें जो है
اس میں الفاظ مختلف ہیں، لیکن جو ہے حدیث کا جو اصل نہیں مدعا نہیں وہی ہے، وہی نہیں ہے۔ نہیں الفاظ ہمیں چاہیے ہیں من سب نبینا فقتلوہ، یہ الفاظ جی چاہیے جو آپ نے کوٹ کیے تھے، یہ جی، چاہیے پھر الفاظ۔ یہ صحیح ہے نہیں ہے، صحیح ہے نہیں نہیں تو ہے۔ آپ کو لگائیں نا اسکرین پہ، آپ حدیث لگا کے نہیں رہے اسکرین پہ، آپ کے بھائی اتنے ارے کوٹ دے ارے رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، میں یہ پڑھ رہا ہوں، ظاہر بات ہے میں جو ہے یہاں سے میں لگا نہیں سکتا، شیئر نہیں کر سکتا۔ یہ ہے، یہ وہ طریق عبد الاسلام، الحمید صاحب لگائیں گے نا، اسلام نیٹ ہے، اسلام نیٹ ہے۔ میں عبد پڑھ الحمید کے صاحب سنا رہا ہوں لگائیں نا آپ۔ یار، میں پڑھ کے کیا سنا رہا ہوں، کیا بول رہے ہیں آپ عباس کیا بھائی، سنتے؟ کیا میں غلط لگانا پڑھ ہے؟ رہا ہوں، غلط میں پڑھ کہا رہا ہوں۔ اسکرین جو وہ بول رہے ہیں، حدیث بول رہے ہیں، اسکرین پہ لگائیں تاکہ ہمیں نظر آئے ارے وہ حدیث کیا کہہ میں رہی ہے۔ حدیث پڑھ دیتا ہوں، سن لیجئے۔ عن ابن عباس ان رجلا اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فيناها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر. فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول سيف قصير فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال انشد الله رجلا فعل ما فعل، جی اس انشد کا ترجمہ کریں الله اور یہ رجلا بتائیں کہ فعل حوالہ کیا ما ہے فعل حدیث کا۔ لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشمك وتقع فيك فأنها فلا تنتهي وازجرها فلا تنزجر ولی منها ابنانی مثل اللؤلؤتین۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ حدیث کون سی ہے، یہ بہت یہ مشہور حدیث ہے، حدیث کا یہ ریفرنس بہت دیں اور اس کا ترجمہ کر دیں۔ میں حدیث کا ریفرنس دے دیا نا، اس کو جو ہے نمبر بولے نا صححہ بھائی، الالبانی۔ آپ نے یہ پیچھے جا کے میں بول سن پانچ لینا آپ، بعد میں حدیثیں دی جب ہیں، کون سنیں سی گے وجہ نا یہ؟ ارے نمبر میرے سن بھائی، لیجئے، یہ ابو نمبر کوٹ داؤد کیا کی انہوں نے۔ 3655 ہے، ٹھیک ہے، اس میں ابو کیا داؤد کہا گیا کی ہے؟ 3655۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک جو ہے مطلب ایک نابینا صحابی ہیں جی، نابینا صحابی کی ایک لونڈی، یعنی مطلب ان کی ایک باندی تھی، وہ ام ولد بھی تھی، وہ ان کے بچوں کی ماں ہیں، اور وہ اس کے 2 بیٹے بھی تھے جو ہے بالکل موتیوں کی طرح تھے۔ اس کا مطلب یہ نابینا صحابی جیسے بھی تھے، لیکن وہ چونکہ ہو سکتا بہت خوبصورت خاتون تھی، اس لیے ان کے 2 بچے بالکل موتی کی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیشہ جو ہے نبی کو کیا کرتی تھی، تشتمک، یعنی جو ہے ہوا ہے کہ وہ جو ہے نبی کو برا بھلا کہتی تھی۔ تو اب ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ جو ہے مطلب انہوں نے کیا کیا، ایک چھوٹی سی تلوار لے لی، اس کو مغول کہتے ہیں، مغول، اس سے انہوں نے کیا کیا، اس کو پیٹ میں مارا، تو وہ حاملہ ہے، وہ اس کی ام ولد ہے، وہ حاملہ جو ہے خاتون جو کہ ان کی باندی ہے، وہ مر گئی۔ اسی کے اچھا، اس بچے کے کی ماں ہے۔ مرنے اسی یعنی مطلب یہ اسی نابینا شخص کے بچے کی ماں ہے، اور یہ جو ہے 2 بچوں کی ماں بھی ہے، 2 بچوں کی ماں ہے، اور اس کا اپنا بچہ اس کے پیٹ میں ہے۔ وہ حاملہ خاتون کو انہوں نے یہ جو ہے چھوٹی سی تلوار سے مار ڈالا، وہ مر گئی۔ اور اس کے مرنے کی اطلاع جو ہے جب رسول اللہ کو دی گئی صبح کے وقت، تو جو ہے لوگ آ کے بتانے لگے یا رسول اللہ فلاں خاتون کا جو ہے قتل ہو گیا۔ تو رسول اللہ کہنے لگے بھی کون ہے اس کو قتل کرنے والا، کون، کس نے کیا یہ؟ تو ادھر سے جو ہے ایک نابینا صحابی لڑکھڑاتے ہوئے آنے لگے، دور سے کہنے لگے یا رسول اللہ انا، میں نے اس کو قتل کیا، میں نے کیا۔ رسول اللہ نے پوچھا ذرا بتاؤ تم نے کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے یہ آپ کو جو ہے آپ کو برا کہتی تھی، آپ کو جو ہے آپ کے بارے میں جو ہے کچھ غلط الفاظ کہتی تھی۔ تو یہ سن کر رسول اللہ نے کیا کہا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اشہدوا ان دمها ہدر، یہ سب لوگ آگاہ رہو، اس بات کی گواہی دو کہ اس کا جو خون ہے یہ ضائع ہو گیا، ویسٹ ہو گیا، اس کا اب کوئی بدلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جو مارا ہے بالکل صحیح مارا ہے۔ یہ ابو داؤد کی ہے، یہ اس کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے، صححہ الالبانی فی صحیح ابی داؤد 3655۔ سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں آئی؟ کچھ بھی نہیں آئی؟ ابھی بھی نہیں آئی؟ نہیں چلے گئے، وہ چلے گئے، وہ چھوڑ کر چلے چلے گئے، آتے اور وہ چھوڑ کے چلے دوغلاپن آتے وہ ہیں۔ اظہار کر دیا آج پورے یہ دوغلے دنیا پن کا۔ دیکھ رہی ہے نا اس وقت، جو ہے 4000 سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں،
अब देखें, उन्होंने बार बार जो है मुझे दोगला कहा। ठीक है, मैं नाराज नहीं हुआ, मैं नाराज नहीं होता। आपने 2 बार क्या, 10 बार क्या, 1000 बार मुझे दोगला कहूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखें, मुझे तो वो सच कहना है जो लोगों के लिए कड़वा होता है। क्योंकि मैं कड़वी बातें करता हूं, लोग मुझे दोगला कहते हैं। अगर मैं इनकी तरह इस्लाम पर जो है, इस्लाम को शुगर कोट करके पेश करने लग जाऊं, तो ये लोग मेरी तारीफ करेंगे, ये लोग मेरी तारीफ करेंगे। आज मुझे दोगला इसलिए कहते हैं कि इनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। जब ये लाजवाब हो जाते हैं तो सामने वाले पर कोई ना कोई इल्जाम लगाकर चले जाते हैं। अब ये हजरत भी चले गए। मैदान अरे छोड़ के मैंने भाग तो गए इतनी अब्बास सारी भाई। इबारतें पढ़ी है ना, मैंने तो अरबी में डायरेक्टली पढ़ा है, मैंने हदीसों का रेफरेंस दिया, जिसको जो है वो हदीसें पढ़ी जिसको अलबानी ने सही करार दिया। जाहिर बात है, अलबानी, जरा मुझे बताओ अपने साहिल, कि जिस जी हदीस को अगर अलबानी ने सही कह दिया तो इसमें आपको या मुझे कोई इख्तियार है कि मैं उसको ज़ईफ कहूं? मुझे इख्तियार है? बिल्कुल नहीं, बात खत्म बिल्कुल हो गई। नहीं, बल्कि बल्कि उसूलन अगर देखा जाए तो अगर ये हदीसों को ज़ईफ साबित करना है तो मुहद्दिस को लाना पड़ेगा और वो बताएगा कि क्यों ज़ईफ है। प्रॉब्लम इनका ये अच्छा, है कि यहाँ ये पर ये भी जितने देखिए साहिल, ये भी हाँ देखिए कि अगर जिस हदीस को अलबानी ने सही करार दे दिया तो गामिदी साहब की भी मजाल नहीं है कि उसको ज़ईफ कह सकें। नहीं है, गामिदी नहीं साहब है, की बात कर रहा हूं, नहीं कर सकते। गामिदी साहब गामिदी की साहब कोई मुहद्दिस औकात, नहीं है, गामिदी सचवाला साहब जी, मुहद्दिस नहीं है। जी हाँ, मैं यही कहना चाह सचवाला रहा हूँ। जी, गामिदी साहब की कोई औकात नहीं है स्कॉलर्स के नजदीक, सब उनको बिल्कुल गुमराह मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो सिर्फ ये अपना ये अपना तुरंत बेचने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, उनकी चलती कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं चलती। अ- असल में सचवाला जी प्रॉब्लम ये है ना, और ये मैं तकरीबन कई मेरी पिछली स्ट्रीम से मैं ये बात दोहरा रहा हूं कि मुसलमानों को अपने रसूलुल्लाह के जो कारनामे हैं उस पे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो ना उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं ना उसको रिजेक्ट कर पाते हैं। ये इनकी एग्जैक्टली। शर्मिंदगी है। और इसी बुनियाद पे ये अब्बास भाई और ये जावेद अहमद गामदी साहब जैसे जो अहले चॉइस वाले आए हैं ना, वो इसी शर्मिंदगी की वजह से आए। यही अब्बास भाई ने मेरे स्ट्रीम में कहा था कि अगर वाकई में रसूलुल्लाह ने 6 साल की बच्ची से शादी किया है तो मैं उनको नबी भी नहीं मानूंगा। जी हाँ, जाहिर बात है, जाहिर बात है। तो अब अब ये देखिए, शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने सही हदीस जो इतनी सारे किताबों में लिखी हुई है उसको ही रिजेक्ट कर दिया, ये शर्मिंदगी की वजह से। जाहिर बात है, जाहिर बात, बिल्कुल। अब देखिए, अभी जो है हमारी जो बेटी आई थी ज़ेबा नाज, मैं तो उसको अपनी बेटी कह गया, और जाहिर बात है इसको सुनकर मेरी अपनी बेटी याद आ गई। अब मैं क्या कहूँ? तो देखें, मैंने उसको भी क्या मशवरा दिया, दुनिया ने सुना होगा ना। मैंने उसको ये नहीं कहा कि जो है आपने बहुत सही कहा, मैंने कहा कि बेटा आप और ज्यादा नॉलेज हासिल करो। मैंने ये कहा नहीं कहा, यही कहा ना मैंने। लोगों ने सुना बिल्कुल होना कि मैंने क्या कहा उनके, कि भाई आप इल्म हासिल करो, आप मजीद तहकीक करो, क्योंकि तहकीक करने के बाद में आपके अंदर जो ताकत आएगी यही आपको इस तरह के डर से बाहर निकालेगी। क्योंकि अभी अभी बिल्कुल अंदर कहीं ना कहीं कोई कमजोरी है, तो इसलिए आप डर रही हैं। देखें, इल्म एक रोशनी है, रोशनी में आदमी नहीं घबराता। ईमान एक अंधेरा है, अंधेरे में हमेशा आदमी को डर लगता है। जो लोग अंदर अपने ईमान रखते हैं, जिनके अंदर जो है ईमान है, वो हमेशा डरते हैं। लेकिन जिनके पास इल्म है, जिनके पास दलील है, जिनके पास सबूत है, उनको ना डरने की जरूरत है, ना उनको किसी किस्म का लालच होता है। और एक्स मुस्लिम दरअसल इल्म वाले होते हैं। ये इल्म हासिल करने के बाद में जो है हमने इस्लाम को छोड़ा है। बिल्कुल। और मानने वाले सचवाला को मोमिन जी, कहते हैं, जो है जानने वाले को जो है एक्स मोमिन कहते हैं। जी जनाब, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो अहले चॉइस होते हैं अब्बास भाई जैसे, जो ये दावा करते हैं कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, एक्सप्रेशन है, तो भाई किसी ने किसी मुसलमान को या किसी मुसलमान फीमेल को, खातून को अगर इस्लाम की बात सही नहीं लगी और वो निकल गई तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? इनको इनको बहुत नीचे से तकलीफ ऊपर होती तक है, मिट्टी बहुत क्यों लग तकलीफ रही है? होती है। अच्छा, आपको मालूम है साहिल, ये अब्बास साहब मुझे एक बार नहीं 20 बार दोगला कह चुके हैं, 20 बार। लेकिन मैं नाराज नहीं होता, मुझे कहें भाई, मुझे कहें, लेकिन साबित तो करें ना। देखें, आज तकलीफ हमने होता है उनके ना सामने इनको। एक ने 20 बातें बेची। मैंने हदीसों का इतना हवाला, हालांकि मैं आपको पता है मैं नॉर्मली हदीस का हवाला नहीं देता हूँ, क्योंकि अभी ये बात आई है तो मैं, क्योंकि देखें मैं मदरसे में पढ़ा हूँ, जाहिर बात है मैं हदीसों को पढ़ा हूँ भाई, मैं जानता हूँ हदीसों को, मैं मदरसे का जो है पढ़ा हुआ हूँ।
لیکن میں نے قرآن کو اس لیے اپنایا کہ قرآن ایک بنیاد ہے، اس لیے میں ہمیشہ قرآن کی بات کرتا ہوں. لیکن کبھی اگر ایسا موقع ملا تو میں حدیث کا ریفرنس دے سکتا ہوں، لیکن میں یوجولی اس کو اوائڈ کرتا ہوں. لیکن اب بار بار جو ہے اپنے عباس صاحب نے یہ کہا تو مجھے اس کا ریفرنس دینا پڑا. میں نے ان حدیثوں کا حوالہ دیا ہے جس کو الالبانی نے صحیح کہا ہے. اس کے اچھا، اس میں کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے وہ بھاگ گئے تھے. اب ذرا سوچیے کتنی غلط بات ہے. اور سچوالا جی، میں اور ایک ان کا ڈوگلا پن بتاتا ہوں عباس بھائی کا. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ان کا علمی ڈوگلا پن بتایا. آپ نے ایک اجماع نقل کیا، اس کو وہ انکار کر دیے، اور خود بنا حوالے کے اجماع بتا رہے کہ سب کا اس میں اجماع ہے، حوالہ بھی نہیں دیا. ایک تو چیز یہ. دوسرا نہیں تھا. دوسرا ان کا ڈوگلا پن یہ دیکھیے کہ بھائی تم یہاں پہ ایکس مسلم کے چینل پہ آ کے وہ چیزوں کو ریفیوٹ کر رہے ہو جو 99% مسلمان مانتے نہیں ہے. میں نے ان سے کئی بار کہا ہے میری سٹریم میں کہ تم 6 سال کی عائشہ کو نہیں مانتے ہو تو جاؤ مفتی یاسر کے چینل پہ جاؤ اور مفتی شمائل کے چینل پہ جاؤ، وہاں جا کے تم ڈیبیٹ کیوں نہیں کرتے ان سے؟ یہ بات ہمیں نہیں کیوں کہہ رہے ہو؟ جاتے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. کبھی نہیں جاتے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہاں بھی جائیں گے تو دھلائی ہوئے گی وہاں بھی. یقیناً خود مسلمان ان کو مار کے جو ہے نکال دیں گے، کہیں گے نکل یہاں سے. مسلمان نکال دیں گے. پھر بھی ہم ان کو اتنا موقع دیتے ہیں، کوئی مسلمان ان کو موقع نہیں دے گا. یہ بات یاد رکھیں، نہیں دیتا موقع. چڑھاتا. جی جناب. آداب سب کو آداب. آداب. ارے کیا ہو گیا؟